ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو تھوڑی پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں 2-3 موضوعات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اور میں بڑی کوشش کے باوجود ان کو الگ الگ نہیں کر سکا۔ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو کو ایک سوال پر ختم کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا خدا کا تجسم ابدی ہے یا عارضی؟ یہ سوال مسیحی الہیات کی سب سے گہری اور پیچیدہ بحثوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف مسیح کی دوہری فطرت سے ہے بلکہ تجسم کے مقصد اور تسلسل سے بھی ہے۔ رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس اور زیادہ تر پروٹسٹنٹ روایتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا کا کلام یعنی لوگوس یسوع مسیح میں ہمیشہ کے لیے مجسم ہوا، اور اس کا تجسم ایک ناقابل واپسی حقیقت بن گیا، یعنی خدا کے کلام نے دائمی طور پر انسانی فطرت اختیار کی، اور قیامت کے بعد بھی یسوع کا جسمانی وجود ختم نہیں ہوا بلکہ تبدیل شدہ جلالی جسم کی صورت میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت کی۔ اسی طرح تیموتھیوس کے نام پہلا خط دوسرے باب کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے کہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ مقدس پولوس اگرچہ جی اٹھے مسیح کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اسے ابھی تک ایک انسان مانتا ہے، کیونکہ اس کی قیامت کے بعد اگرچہ اس کا جسم جلالی بدن میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس کی انسانیت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجسم ہمیشہ کے لیے تھا، لیکن ہمیں ایک بڑی غلطی سے بچنے کی ضرورت ہے جو خدا اور کلام کو مخلوط کرنے سے اکثر پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم کلام کے مجسم ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے مجسم ہونے کا مفہوم لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجسم کا عقیدہ نہ صرف غیر مسیحیوں کے لیے ناقابل تفہیم بن جاتا ہے، بلکہ خود مسیحیوں کی اکثریت بھی اس عقیدے سے متعلق سوال اٹھنے پر الجھن کا شکار ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوال اٹھانے والے کو نہ صرف بدعتی کہہ دیا جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف برادری میں تعصب کا رویہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ تھیوس اور لوگوس کی ثنویت کو نہ سمجھنے کے باعث پیدا ہوا ہے، جو غالباً مسیحیت کی ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی بنیاد انجیل یوحنا باب 1 آیت 1 کا یہ محاورہ ہے کہ کلام خدا تھا۔ لہٰذا جب انجیل کے باقی بیانات میں کلام کے مجسم ہونے کا ذکر آتا ہے تو اس سے خدا کے مجسم ہونے کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس الہیاتی مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں خدا نہیں بلکہ خدا کا کلام مجسم ہوا۔ مسیحی الہیات کا آغاز خدا اور کلام کی ثنویت سے ہوا تھا۔ یہ ڈیولیزم ہے، تھیوس کی اور لوگوس کی۔ بشپ ینگ نے لکھا ہے کہ غالباً کلیسیا کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس کے لیے آپ رسولوں کے نقش قدم پر صفحہ نمبر 218 دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بشپ ینگ نے واضح طور پر خدا اور کلام کی ثنویت کا اقرار نہیں کیا، لیکن ان کے بیان سے کم از کم ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کسی حد تک یسوع مسیح کی مافوق الفطرت حیثیت کو مانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا نے اپنی انجیل کے دیباچے میں خدا کے ساتھ ایک دوسری ہستی کا بھی ذکر کیا جسے وہ کلام کہتا ہے، اور اسی کلام کے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں آ جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا یہ بیان نہ تو وحدانیت کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی تثلیث کا، بلکہ ثنویت کا اعلان کرتا ہے، یعنی ازلیت میں صرف خدا تھا اور اس کا کلام تھا۔ ہم یہاں نہ تو خدا کی توحید کے مسئلے پر بات کریں گے اور نہ ہی عقیدہ تثلیث پر، بلکہ صرف ایک بنیادی غلط فہمی کا ذکر کریں گے جو عام طور پر مسیحی الہیات کو سمجھنے میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یعنی تھیوس اور لوگوس کی ہستیوں میں عدم امتیاز۔ کلام مجسم ہوا کو اکثر خدا مجسم ہوا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یوحنا 1:1 کے مطابق تجسم خدا کا نہیں بلکہ کلام کا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کر اس فرق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا، لہٰذا نتیجتاً خدا ہی مجسم ہوا۔ آئیے ہم اس نقطہ نظر کی مزید وضاحت پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہاں کلام کی خدا سے قربت اور ماہیت پر زور دیا گیا ہے۔
یونانی زبان میں ہوتھیوس اور تھیوس کے استعمال میں فرق کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں خدا بطور شخص مراد ہوتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں خدا جیسی فطرت مراد ہوتی ہے۔ لہذا کلام خدا تھا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کلام الہی صفات رکھتا تھا، نہ کہ کلام خود خدا تھا۔ اگر انجیل یوحنا کے مصنف کے ذہن میں خدا اور کلام میں کوئی دوئی یا ثنویت نہ ہوتی تو وہ اپنے بیان کا آغاز کلام کہہ کر نہ کرتا اور نہ ہی یہ کہتا کہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ایک ادبی اسلوب تھا جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا نہیں کہ کلام کو وجودیاتی طور پر متعارف کروایا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اخلاقی طور پر اس کی برتری کا اعلان کیا جائے۔ یوحنا کے پاس ان الفاظ سے زیادہ بہتر اور موزوں الفاظ نہ تھے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور جب خدا نے کلام کو پیدا کیا تو کلام کے سامنے خدا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جس طرح ایک نو مولود اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولتا ہے اور ابتدائی زندگی میں جن چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے وہی اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، بالکل اسی طرح کلام نے خدا کے کردار کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لیا، کیونکہ اس کے سامنے صرف خدا ہی تھا۔ اس کے لیے یونانی لفظ پروس جو یہاں استعمال ہوا ہے اس آیت میں، وہ یہی مفہوم دیتا ہے کہ کلام اور خدا آمنے سامنے تھے، اور جب وہ آمنے سامنے تھے تو پھر یہ دوئی ہے، یہ ثنویت ہے، یہ ڈیولزم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مقدس پولس لکھتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، تو در حقیقت وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ خدا کی ہستی اور کردار کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کلام یعنی لوگوس، جسے خدا نے اپنی تمام تخلیقات سے پہلے پیدا کیا، بے شمار زمانوں تک اپنی قربت میں رکھا اور اپنی فطرت کا رازدان بنا لیا۔ اس حوالے سے آپ کولوسیوں کے نام خط پہلے باب کی 15ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔